دوستو اپنی زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کھا پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنی آواز بھی نہیں نکال پاتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اپنی تھیوریز اور پریڈکشنز کو سچا ثابت کرنے والا اسٹیفن ہاکنگ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس نے اپنے مرنے سے پہلے ارتھ پر تباہی کی کچھ ایسی بھیانک پریڈکشنز کی تھی، اور اگر یہ سچی ثابت ہوگی تو اگلے 200 سالوں میں ہماری دھرتی کا نام و نشانی نہیں رہے گا۔ 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا تھا جو 50 سال سے اوپر کی ایج میں ہوتی ہے، یہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف سے اسٹیفن ہاکنگ پر یہ خبر بجلی بن کے گری کہ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس زندہ رہنے کے لیے 2 سال بچے ہیں، وہ جسے زندگی نے 2 سال کی مہلت دی تھی، اور اس نے اپنی بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کر ان ڈاکٹرز کو غلط ثابت کر دیا، اور اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ وہ کھانے پینے اور چلنے پھرنے، حتیٰ کہ سانس لینے تک کا بھی قاصر تھا۔ ایک ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا تھا، جبکہ بولنے کے لیے اس کی ویل چیئر پر ہی اس کے سامنے ایک کمپیوٹر لگایا گیا تھا، جس سے وہ اپنے جبڑے کی ایک چھوٹے سے مسل کی مدد سے وہ ٹائپنگ کیا کرتا تھا، جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا، اور اس کے تقریباً سارے ہی باڈی پارٹس کام کرنا بالکل چھوڑ چکے تھے، اور اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو نارمل انسانوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈینری برین تھا، اور جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے 8 بکس پبلش کی، اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنسدان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں سے پردہ فاش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی تھیوریز پیش کی جو بالکل سچی ثابت ہوئی، جس میں بلیک ہول کی ایگزامپل بھی شامل ہے، جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ریسرچر کو حیران کر رکھا تھا، اور وہیں اسٹیفن ہاکنگ کی پریڈکشنز نے سب کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ ان کی بھیانک پریڈکشنز میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہمارا پلانٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے، اس میں بسنے والے انسان کب اور کیسے ختم ہوں گے۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں ان کی کچھ پریڈکشنز کے بارے میں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا انسان کو سب سے بڑا خطرہ اسپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں، بلکہ انسانوں کو ایک دوسرے سے ہی خطرہ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 55 سالہ بیماری کے ساتھ یونیورس پر کافی ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارتھ کے علاوہ بھی کئی زندگی موجود ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ ایلینز ہماری ارتھ پر قبضہ کر لیں گے۔ اور یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے پر بنی تھی، اور لیکن ہاکنگ کی تھیوری اس سے تھوڑی الگ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی سارے بگ بینگ ہوئے تھے، اور ہر ایک بگ بینگ کے نتیجے ایک یونیورس بنا تھا۔ یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو اسٹیفن ہاکنگ پیرلل یونیورس پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا جو یقین تھا وہ مضبوط تھا۔ ایک نہ ایک دن ایلینز ہم پر اسٹڈی کرنے آئیں گے اور آہستہ آہستہ پوری ارتھ پر قبضہ کر لیں گے۔ 2018 میں اپنی موت سے صرف 2 ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے یونیورس کی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے فائنلی ریسرچ پیپرز پبلش کیے، جن کا نام تھا اسموتھ ایگزسٹ فرام ایکسٹرنل انفلیشن، اور جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری جو ارتھ ہے وہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری یونیورس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی، سٹارز آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ اور ان کا ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جس وقت ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنے دا اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسانوں کو اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو وہ جا کر پیرلل یونیورس میں کسی پلانٹ میں جا کر ان کو بسنا چاہیے۔ بے شک اسٹیفن ہاکنگ ایک ریبوٹ ویل چیئر کے سہارے پر تھا، لیکن وہ ان ریبوٹس کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا۔ ریبوٹس ویسے تو انسان کے ہر کام آسان کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں دن بدن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے۔ آج کل تو ایسے ریبوٹس بھی بنائے جانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے کام کرتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک دن ریبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے ریبوٹس کو بھی تیار کریں گے، وہ خود دوسرے ریبوٹس کو بنائیں گے۔ انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ان لمٹڈ ہوتی ہے، جیسا کہ انسان ایک ہی وقت میں ایک طرف دیکھ سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں ایک کام کو کر سکتا ہے، لیکن ریبوٹس کی انٹیلیجنس کئی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے، جس سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ریبوٹس کی جیتی جاگتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے، جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلز کو نشانہ بنا کر ختم کر سکتی ہے۔ اور اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشنز دی تھی کہ ایک دن ریبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت میں لڑائی جھگڑا اور غصہ موجود ہے، جس سے کم ہونے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا۔ اس جھگڑے کی ریزنٹ ایگزامپل رشیا اور یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنی لڑائی اور جھگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسانوں نے ایسے جان لیوا ہتھیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 2 الگ الگ بمز گرائے، جس کے سائیڈ افیکٹ آج بھی موجود ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشنز کیا تھا کہ انسانوں نے اگر ایک ساتھ رہنا نہیں سیکھا تو ایک دن وہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار کر اس نیوکلیر وار کو سٹارٹ کر دیں گے جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔
स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस में सबसे खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग है। हॉकिंग का मानना था कि अगर ये दुनिया बाकी चीजों से बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में इंसानों का इस दुनिया पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, उस वक्त सारे जंगलात जल चुके होंगे और जो पानी है, सारे समुद्रों का पानी एवोपरेट हो चुका होगा और इंसानों का नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और नाकाबिले यकीन तक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगले 600 सालों में अर्थ की वैसी ही कंडीशन होगी जैसी अभी वीनस पे है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री तक बढ़ जाएगा और आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसेगा और आग बरसती गर्म हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। ये गर्माइश इतनी होगी कि जितना खाना पकाने के वक्त एक ओवन में सेट की जाती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने डॉक्टर्स की दी हुई जिंदगी को, जैसे डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि 2 साल आप जिंदा रह सकते हो, उन्होंने इसी को बदलकर यानी कि 55 साल में उनको चेंज कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही हम अपनी अर्थ की लाइफ को भी सिर्फ एक दरख्त लगाकर हम अपनी लाइफ, जो अर्थ की लाइफ है, इसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्टीफन हॉकिंग की कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली लाइफ में जो भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो गाइस, हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।